السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا ایک بہت ہی پیارا اور شاندار اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں وہاں اللہ رب العزت لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اچھی بہت ہی خوبصورت وعید سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سورۃ البقرہ پہلی سورۃ فاتحہ، آخر تک والناس تک جتنی بھی اللہ رب العزت 114 صورتیں نازل کی ہیں، یہ سب کے سب انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کو ایک گائیڈ لائن سکھاتی ہیں، سبق دیتی ہیں کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا ٹکڑا بیان کیا ہے میں نے آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس کو فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں مؤخر کر دے، جب ٹھیک ہو جائے صحت ہو جائے تو روزے لازمی رکھیں، دوسرے دنوں میں رکھ لیں، دوسرے مہینے میں رکھ لیں، لیکن اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان اور آپ کے اندر ایک جذبہ کس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی، آخر ان کے اندر کیا حرص تھی، اسی حرص کو لے کر آج ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں، ان کا واقعہ بیان کروں گا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، ہم چھپاتے ہیں ہر بات کو، ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ کوئی ہمارا دوسرا ہمسایہ نہ سن لے، اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن اس صحابی نے کیا کیا سنیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بیوی سے صحبت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کی جائے، اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کر دی، مباشرت کے ساتھ مل گیا، اس کی کیا سزا ہے، اس کا کیا کفارہ ہے، وہ بیان کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1936 حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کی۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، یہ بھی جنتی صحابی ہے، وہ صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ فرامین کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک آدمی کون تھا؟ ایک آدمی تھا سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے سلمہ بن صخر بیاضی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا فقال ہلاکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نے شکایت کی، یہ رمضان کو مبارک کا مہینہ تھا وہ اس وقت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما اہلک، کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا میرے صحابی؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان،
کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ واقعہ ہو گیا، یعنی اپنی بیوی سے میں نے بستری کر لی، لیٹ گیا، مباشرت کی، جماع کیا میں نے۔ اب اندازہ لگا اس بات سے وہ صحابی چھپانا بھی چاہتے تھے، چھپا بھی سکتے تھے، لیکن چھپایا نہیں انہوں نے، ظاہر کیا اللہ رسول میں نے اپنی بیوی سے بستری کی ہے، کے ساتھ لیٹ گیا ہوں روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں۔ فقال هل تجد ما توتق ركبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو؟ میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے؟ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو ایک غلام آزاد کر دے؟ فہل تستطیع ان تصوم شہرین، اس نے کہا لا نا اللہ کے رسول میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کوئی غلام خرید کر اس کو آزاد کر دوں۔ اس پر فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، پھر دوسری پہلو، پہلا اس کا کفارہ یہ تھا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، دوسرا اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہوگا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے؟ فہل تجد ما تطعم مسکینا، اس نے کہا لا اللہ کے رسول میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاگرد ہے، صحابی رسول ہیں، ان کا شوق دیکھیں، ان کا بلبلہ دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ کو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، کیا رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو فرمایا ما تطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، کیا تمہیں طاقت رکھتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یعنی کہ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، اس کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ صحابی رسول پر کفارہ ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کیوں نہیں کفارہ دے سکتے؟ اس نے کہا میں اللہ کے رسول یہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اس کو فرمایا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ثم جلس فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، پھر وہ آگے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں صدقہ کر دو، انہیں صدقہ کر دو۔ فصدق بہذا فقال اعلی افقر منا فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم ذهب اذهب فاطعمه اہلک۔ بہت خوبصورت روایت ہے پیارے بھائیوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اس آدمی نے جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، کیا اپنے سے زیادہ فقیر و محتاج پر صدقہ کروں؟ یعنی کہ اس کہنے کا مطلب کیا کہ اللہ کے رسول میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، کہ میں اپنے سے بھی زیادہ فقیر محتاج پر صدقہ کروں؟ ان 2 سنگلاہ
پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، غریب کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بھی ہمارے لیے اخلاق بن گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں بڑک نظر آنے لگیں، اتنا آپ ہنسے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا؟ جاؤ اسے اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی میں خرچ کر دو، ان کو کھلا دو، یہی صدقہ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ بھائیو، بیوی سے رمضان کے مہینے میں یعنی کہ روزے کی حالت میں بستری کرنا، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کفارہ اس کا ادا کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ دوسرا اس کا کفارہ یہ ہے 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ تیسرا اس کا کفارہ یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس ٹوکری کھجور کی آئے اور ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم کہیں کہ ہم بری ہو گئے، نہیں۔ پھر سوچ سمجھ کر کام کیجیے، ایسے حرکتیں نہ کریں، ایسے کام سے پرہیز کیا جائے، خواہشات پر کنٹرول کیا جائے۔ یہ ہے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ ہو، اوپر سے روزہ بھی رکھا ہو، بیوی سے ہم بستری کرنے کی اس کا یہ کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور رمضان مبارک ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی قدر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔